ایک مرتبہ دربند اور روم کے وقائع نگار نے امیر المومنین متسم کو اطلاع دی کہ اموریہ کے بادشاہ نے ایک سیدانی کو جو اس کے قبضے میں آ گئی تھی طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، اور جب اس مظلوم اور بیکس عورت نے چلا چلا کر کہا کہ واہ محمدہ واہ متسمہ، تو اس ظالم نے طعنہ دیا کہ ہاں اسی وقت متسم ابلغ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور تجھے میرے پنجے سے چھڑا کر لے جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے پہلے پیٹا، پھر ایک کنویں میں قید کر دیا۔ جس وقت متسم کو یہ اطلاع ملی اس وقت غلام شربت کا پیالہ پیش کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ خبر پڑھی تو غم و غصے کے مارے میں بری حالت ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، گھبرائی ہوئی آواز سے بولا، لبیک بڑھیا، خدا کی قسم متسم جب تک تیرا انصاف نہ کر لے گا کسی آرام و لذت کی طرف توجہ نہ دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے غلام کو حکم دیا کہ اس شربت کے پیالے پر اسی وقت اسی حالت میں مہر لگا دو، کیونکہ میرے لیے حرام ہے کہ میں شربت آرزو سے شریک کام ہوں، اور ایک مظلوم عورت قید کی حالت میں مایوسی کے کڑوے گھونٹ پی رہی ہو اور مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو اس نے نہ صرف اپنے لیے ابلغ گھوڑا منگوایا بلکہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس کے پاس ابلغ گھوڑا ہو وہ اس پر سوار ہو۔ کہتے ہیں کہ 4000 ابلغ گھوڑے اس لشکر میں تھے۔ نجومیوں نے بالاتفاق حکم لگایا کہ امیر المومنین ناکام و نامراد لوٹیں گے، کیونکہ اموریہ کے متعلق ستاروں کا حکم ہے کہ اس پر جنگ کے ذریعے قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں متسم نے کہا، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نجومیوں کی تصدیق کی اس نے اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کلام کی تکذیب کی۔ متسم تیزی کے ساتھ اموریہ کے دروازے پر آ پہنچا اور اس کا محاصرہ کر کے جنگ شروع کر دی۔ جاڑوں کا موسم تھا اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، زمین لوہے کی طرح سخت ہو رہی تھی اور ہوا بدن کے پار ہوئی جاتی تھی۔ امیر المومنین خیمے سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام لشکر والے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں، کوئی تیر اندازی میں مصروف نہیں۔ پوچھا، اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ تیر کیوں نہیں چلاتے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، سردی کے مارے کمانیں اکڑ گئی ہیں، کھینچتی نہیں۔ متسم خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے اور کمانیں لانے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے بہت سی کمانیں لا کر پیش کی۔ متسم ایک ایک کر کے کمان کو اٹھا کر کھینچنے لگا اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے 200 کمانیں کھینچ کر سپاہیوں کو دکھائیں۔ متسم کی اس حرکت نے سپاہیوں پر جادو کا اثر کیا اور وہ پورے جوش و خروش سے لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ یا تو کمانیں کھینچنی نہ تھی یا اب کمانوں سے تیر نہیں، بجلیاں برسنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اموریہ کا مطلع صاف ہوتا اور جس مضبوط قلعے کو نجومیوں کے ستارے فتح نہ کر سکے تھے اسے متسم کے سپاہیوں نے پامال کر کے دکھا دیا۔ فتح حاصل ہوتے ہی متسم نے اس کنویں کا پتہ پوچھا جس میں وہ سیدانی قید تھی۔ ابلغ گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا، اس عورت کو باہر نکالا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، تو نے خدا کے حضور میں فریاد کی اور مجھے آواز دی تھی، میں حاضر ہو گیا۔ اس روز اس نے حکم دیا کہ دشمن کو سخت سزا دی جائے۔ اس واقعے پر ابو تمام نے ایک زبردست قصیدہ کہا۔ اس قصیدے میں نجومیوں کی خوب خبر لی گئی ہے اور ان کے جھوٹے نجوم کی کلائی کھولی گئی ہے اور بتایا ہے کہ فتح خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ستاروں کی طرف سے نہیں۔